وہ حالات پر غور کرتا رہا، صرف یہی سوچ رہا تھا کہ بجلی کا بل کم کیوں ہے۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ فردوس میں ڈاکٹر بہرام کو یقیناً کوئی خصوصی حیثیت حاصل ہے اور وہ میرے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شفات زیر لب مسکرایا۔ بہرام چاراگڑھ سینیٹوریم کے اپنے تاریک دفتر سے نکل کر گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا اور اچانک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اسے فوراً ہی ٹائیگر یاد آ گیا۔ اسی کا فون ہوگا، اس نے سوچا۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا، مگر دوسری طرف ٹائیگر بہرحال نہیں تھا۔ ڈاکٹر بہرام؟ یس۔ بہرام کی تمام حصیں بیدار ہو گئیں۔ میں شفات ہوں، غالباً تمہیں میری ہی تلاش ہے، دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی کے بعد پوچھا گیا۔ بہرام نے چھوٹی پہاڑیوں سے ٹکرانے والے پانی کو غور سے دیکھا۔ یہ پہاڑی سینیٹوریم کے لان کے ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ اسے وہ چھوٹی سی گودی بھی نظر آ رہی تھی جہاں ایک لانچ موجود تھی۔ یہ وہی گودی تھی جہاں برسوں قبل چاراگڑھ کی بنیاد رکھنے کے لیے سرگوش اور بہرام نے اپنی کشتی باندھی تھی۔ سرگوش مر چکا تھا، اسے چاراگڑھ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، وہ سب مر کھپ گئے جو چاراگڑھ کے بانی تھے۔ میں بھی قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہوں، لیکن مسئلہ ٹائیگر کا ہے۔ فردوس کو زندہ رکھنے کے لیے ٹائیگر کا زندہ رہنا ضروری ہے، لیکن شفات نے ایک ایسی شرط رکھی تھی جس کا پورا ہونا فردوس کی زندگی کے لیے ضروری تھا، اور اگر یہ شرط پوری کر دی جاتی تو پھر ٹائیگر کی موت لازمی تھی۔ اس نے ٹیپ چلا دیا۔ شفات کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار فردوسی ایٹمی میزائل فائر ہونے ہی والے تھے۔ ایک مرتبہ یہی صورتحال برت لینڈ میں بھی پیدا ہو گئی تھی کہ ان دونوں کوششوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر تم نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو میں اس مرتبہ فائر رکوانے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ تمہاری شرط کیا ہے؟ یہ بہرام کی اپنی آواز تھی۔ شہزاد کو قتل کر دو، ورنہ کیا؟ ورنہ میں فردوس یا برتی یا دونوں میزائل یونٹوں کے کمپیوٹروں کو مجبور کر دوں گا کہ وہ ایٹمی میزائل فائر کر دیں۔ ایسی کسی بھی جنگ میں تم بھی تو مارے جاؤ گے۔ بہرام کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ہاں، شفات نے زوردار کہکا لگا کر جواب دیا تھا۔ یہ کہکا کسی دیوانے ہی کا ہو سکتا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ مجھے بھی موت آ جائے۔ ویسے میں مروں یا جیوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیتوں گا میں، کیونکہ جنگ کا خالق میں ہی ہوں گا۔ مجھے جنگ شروع کرنے کے عوض 50 لاکھ پوائنٹ ملیں گے۔ فیصلہ کر لو بہرام، شہزاد یا دنیا، دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو۔ مجھے سوچنے کے لیے مہلت چاہیے۔ بہرام کا حلق خشک ہو کر تڑکنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سینیٹوریم کے کمپیوٹروں کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ ٹیلی فون کال کو ٹریس کر سکیں۔ میں تمہیں کل پھر فون کروں گا، اور ہاں، تمہارے کمپیوٹر اس کال کو ٹریس نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہرام اسے الجھائے رکھنا چاہتا تھا۔ انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملے گا۔ ابھی وہ صرف یہ پتا چلا رہے ہیں کہ میں دریائے ساندو کے مغرب میں کہیں ہوں، اور یہ بالکل درست ہے۔ خدا حافظ۔ اس کال کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور بہرام اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ کس کو ترجیح دے، ٹائیگر کو یا فردوس کو، دنیا کی بقا کو یا ٹائیگر کو۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، حتیٰ کہ صدمے کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ اس وقت سرگوش کو بہت یاد کر رہا تھا جو ایسے وقت اسے درست مشورہ دیتا۔ اس نے ان دوستوں کے بارے میں سوچا جو اسے صحیح راہ دکھا سکتے تھے، مگر اسے کوئی قابل اعتماد شخص نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس کا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اوشان کو فون کر رہا تھا۔ مارشیا شفات کو رات کا کھانا کھلانے کی بہت کوششیں کرتی رہی، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شفات بہت مصروف تھا۔ جنگ عظیم سوئم 5 کروڑ پوائنٹس، شہزاد 5 لاکھ پوائنٹس، روبی 50,000 پوائنٹ، اور اب بہرام۔ یہ شخص کتنے پوائنٹس کا ہوگا؟ وہ ٹیلی ویژن مانیٹر گیم بورڈ کی طرف پلٹا اور اسکرین پر پوائنٹس کا ٹوٹل دیکھنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ بہرام نوکرشاہی میں کسی انتہائی اہمیت کی پوزیشن کا مالک ہے۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے بہرام کی قیمت 10,000 پوائنٹ سے لگائی۔ وہ فی الوقت بہرام کو روبی سے زیادہ قیمتی قرار نہیں دے سکتا تھا۔ ویسے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ بہرام کے بارے میں کوئی واضح اطلاع آنے کے بعد اس کی قیمت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ہوٹل کے کمرے کے وسط میں اوشان فرش پر آلتی پالتی مارے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چوکی نما رائٹنگ ڈیسک تھی، ہاتھ میں ایک لمبا سا پر والا قلم تھا۔ دوات بھی قدیم وضع کی تھی اور اس کے چاروں طرف سادے اور لکھے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس نے بہرام کو دیکھ لیا تھا۔ بہرام بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان انتہائی مصروف ہے۔ اوشان ٹائپ کیے ہوئے مسودے پر لکیریں کھینچ کر کٹی ہوئی سطروں پر قلم سے کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ قلم اتنی تیزی سے چل رہا تھا جیسے بجلی چمک رہی ہو۔ پھر اچانک ہی اس نے طویل سانس لے کر قلم دوات میں کھڑا کر دیا، سر کو خم کیا، بہرام کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ میں نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں عظیم شہنشاہ۔ میں نے آپ کو تشریف لاتے ہوئے نہیں دیکھا،
वगरना कलम उसी वक्त फेंक देता। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बहराम मुस्कुरा उठा, क्योंकि वो जानता था कि ओशान उसकी आमद से उसी वक्त बाखबर हो गया होगा जब उसने होटल की राहदारी में पहला कदम रखा होगा। वो कदमों की आहट ही से अंदाजा लगा लेता था कि आने वाला कौन है, उसकी नीयत क्या है। क्या तुम कुछ लिख रहे हो मास्टर? बहराम ने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, ओशान ने बड़े फख्र से सर उठाकर कहा। मेरी इस कोशिश पर यकीनन शहनशाह मौसम को भी खुशी होगी। ये कहकर उसने इंगिश्ते शहादत का लंबा सा नाखून कागज पर फेरा। मैं नावल लिख रहा हूँ। नावल? क्यों? बहराम उछल पड़ा। इसलिए कि दुनिया को हुस्न और खूबसूरती की जरूरत है। क्या इस नावल का मरकजी किरदार ओशान ही है? बहराम ने घबरा कर पूछा। ओशान हंसने लगा। बतख की आवाज चंद लम्हों तक कमरे में गूंजती रही और नीचे वाले कमरे में मसरूफ जोड़ा घबरा कर अपने बेड के नीचे बतख तलाश करने लगा। नहीं शहनशाह, ओशान ने सर हिलाकर जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि आप राज रखने के कितने शौकीन हैं। इस नावल का ताल्लुक हम में से किसी से नहीं। फिर किससे ताल्लुक है? बहराम ने सुकून की सांस लेकर दरियाफ्त किया। इसका मरकजी किरदार एक बूढ़ा मशरकी जंगजू है। अजीम जंगजुओं की सफ का आखिरी शख्स है। एक ज़िमनी किरदार एक फिरदौसी नौजवान का है जो एहसान फरामोश और नाशुक्रा है। नासिपासी उसकी आदत है। पब्लिशर का कहना है कि मुसवदे में ये तब्दीलियां करने के बाद मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा और मेरी किताब बेस्ट सेलर हो जाएगी। सुई की आंख का मुसन्निफ ओशान दुनिया के उन मादूदे चंद मुसन्निफीन की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो अमर हैं। मुझे मशरकी जंगजू को एक नाजी जासूस में बदल देना है। फिरदौसी नौजवान का किस्सा ही तमाम हो जाएगा और चारागर की जगह नाजी जासूसों की तंजीम ले लेगी। मेरे साथ एक ऐसी औरत होगी जो दुनिया को तबाही से बचाएगी। नॉवल की इशात के बाद ही मैं करोड़पति हो जाऊंगा। तुम अब भी अमीर हो मास्टर। आप हमेशा ही से मेहरबान रहे हैं मालिक। लेकिन सनाजू की एक कदीम कहावत है कि मेहरबानी और मोहब्बत रूह को तो गरमा सकती है लेकिन खाली पेट नहीं भर सकती। बहराम एक तवील सांस लेकर रह गया। उसने इस मौजू पर गुफ्तगू ला हासिल समझी क्योंकि वो समझ गया था कि इस पूरी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये है कि ओशान के इस मुआवजे में इजाफा कर दिया जाए जो हर माह सोने की शक्ल में बजरिया आबदोज सनाजू भेजा जाता था। वैसे बहराम को इत्मीनान था कि ओशान की इस किताब का हशर भी उन मुसव्वदों से ज्यादा बेहतर न होगा जो लिखे गए और फाड़े गए। वो ये भी सोच रहा था कि अगर तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई तो फिर किताब की इशात का सवाल ही पैदा न होगा और अगर किताब शाया भी हो गई तो उसे पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है मास्टर, लेकिन इस वक्त मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। फरमाइए शहनशाह। यह हकीर आदमी आपके अशदात का मुंतजिर है। ओशान ने कहा। आपकी बात मेरे नॉवल ही की तरह अहमियत रखती है। हाँ, फिर हुक्म दें, तामील की जाएगी। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात मानते हो मास्टर। बहराम ने बड़े तहम्मुल से कहा। उसे इल्म था कि ओशान कई बार टाइगर से कह चुका है कि वो शहनशाहों के सामने मसनूई एहतराम और तकरीम का मुजाहिरा जरूर किया करे। उधर ओशान सोच रहा था कि बहराम को क्या परेशानी है। उसे अंदाजा था कि बहराम की आंखों में अफसुर्दगी है और चेहरे पर परेशानी। उसे बहराम को निपटाने की भी जल्दी थी ताकि वो मुसवदे में तरमीमात जल्द अज जल्द मुकम्मल कर सके। आप बहुत परेशान हैं शहनशाह आजम। आपकी रूह पर किसी किस्म का बोझ है? हाँ, बहराम ने अपनी कनपटियां दबाते हुए जवाब दिया। तुम्हें वो दिन याद है तुम खिदमत अंजाम देने के लिए पहली मर्तबा हमारे पास लाए गए थे? बहराम ने अजीब से लहजे में पूछा। क्यों नहीं, मुझे सब कुछ याद है। ओशान ने जवाब दिया। अगरचे आपने मुआवजा बहुत कम रखा था लेकिन आपने मुआवजे की अदायगी में उस दिन से आज तक एक रोज की भी ताखीर न की। तुम्हारा असल काम यह था कि टाइगर को चारागर की कुव्वत के तौर पर तरबियत दो, उसे नाकाबिले तस्खीर बना दो। नहीं, मुझसे कहा गया था कि उसे नाकाबिले तस्खीर जंगजू बना दूं। अजीम सरगोश ने कहा था कि दुनिया को सुकून देने के लिए उसे मौत का खेल सिखाऊं। हाँ, बहराम उसकी तायद में सर हिलाने लगा। तुमने मुआहदे को न सिर्फ पूरा किया बल्कि वो काम भी किया जिसकी तुमसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। तुमने उसे मुकम्मल जंगजू बना दिया। वो बार बार अपनी सलाहियतों से महरूम हुआ और तुमने हर बार उसे उन्हीं बल्कि उनसे बेहतर सलाहियतों से लैस कर डाला। ये बात मुआहदे में शामिल नहीं थी। वो नासिपास और फिरदौसी है। ओशान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन मैंने उसकी उन दोनों कमजोरियों को दूर करने के लिए हर वो काम किया जो मेरे बस में था। तुम्हारे और हमारे दरमियान होने वाले मुआहदे का एक और हिस्सा भी था मास्टर। बहराम की आवाज अचानक ही बराने लगी थी। वो क्या? ओशान की पेशानी पर बल पड़ गए। ये कि जब भी ऐसा कोई दिन आया जब हम टाइगर को इस्तेमाल करने के काबिल ना रह सके तुम उसे हटा दोगे। ओशान साकत बैठा रहा लेकिन उसके चेहरे पर रुखसारों की हड्डियों के ऊपर वाली खाल लर्ज रही थी। बहराम खामोश हो गया। उसने अपना मकसद बता दिया था। कमरे में पूरे 1 मिनट तक खतरनाक और संगीन खामोशी छा गई। मैं सुन रहा हूँ।
اوشان اس طرح بولا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ وہ وقت آ گیا ہے ماسٹر، ٹائیگر کو ہر قیمت پر ختم کر دینا ہوگا۔ اس کی وجہ؟ اوشان نے آہستگی سے پوچھا۔ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے ماسٹر۔ بہرام نے نظریں جھکا لی۔ لیکن اگر وہ زندہ رہا تو دنیا عالمی جنگ کا شکار ہو کر بسم ہو جائے گی۔ اوشان نے ٹائیگر کی موت کے لیے اس جواز کو انگلی کے اشارے اور حقارت بھرے انداز میں مسترد کر دیا۔ کروڑوں افراد مارے جائیں گے، بہرام نے انتباہی انداز میں کہا۔ فکر مت کریں شہنشاہ، اوشان نے ایک جرجری لے کر کہا۔ میں اور شہزاد آپ کو غزن پہنچنے نہیں دیں گے۔ سوال میرا نہیں، پوری دنیا بلکہ انسانیت کی بقا کا ہے ماسٹر۔ بہرام پہلو بدل کر بولا۔ پوری دنیا ایٹمی جنگ کی آگ میں لپٹ کر فنا ہو جائے گی۔ اس کو بچانے کے لیے ٹائیگر کو ہلاک کرنا ضروری ہے۔ اور کیا مجھے اسے قتل کرنا ہوگا؟ ہاں، تم معاہدے کے تحت ایسا کرنے کے پابند بھی ہو ماسٹر، بہرام نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اور ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ چند لاکھ افراد کی جانیں بچائی جا سکیں۔ ہاں، کیا آپ ان چند لاکھ افراد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں شہنشاہ؟ اوشان کا لہجہ عجیب سا تھا، بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دینے والا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید چھوٹی ہو گئی تھی اور پیشانی پر سیدھی دماغ کی طرف جانے والی رگ بھڑکنے لگی تھی۔ بہرام تھوک نگل کر رہ گیا۔ نہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اوشان نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا اور پھر گود میں رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں سامنے والی دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ لیکن میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ان میں سے بہت سے چہروں ہی سے نہیں، دل کے بھی برے ہیں۔ وہ غلاظتوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، نالی کے کیڑے ہیں، گندی نالی کے کیڑے۔ ان کی اکثریت ذہین نہیں، وہ کینے اور خباثت کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو کوڑے گھروں میں غذا تلاش کرنے والے بھوکے اور بیمار کتوں سے بھی بدتر ہیں، شہزاد کو کیوں قربان کیا جائے؟ وہ عظیم ترین نہیں لیکن عظیم ضرور ہے، بلکہ جن لوگوں کو بچانے کے لیے اسے قربان کرنے کی تجویز ہے وہ کمتر نہیں بلکہ کم ترین ہے۔ اوشان، میں جانتا ہوں کہ تمہارے احساسات، آپ میرے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اوشان نے غصیلے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے ست گیا تھا۔ میں نے شہزاد کو اس وقت پایا تھا جب وہ کچھ نہیں تھا، اور اب جب میں نے اسے کچھ بنا دیا ہے تو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ کھلونا توڑ دو۔ میں نے شہنشاہوں کی بے وفائی کے قصے ضرور سنے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ شہنشاہ اپنے ہی بازو کو اپنے ہی ہاتھ سے توڑنے کا مشورہ دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو تباہی کا سامنا کرنا ہے، بہرام نے گھبرا کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشان کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اوشان کو کبھی اس کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کون ہے؟ اوشان کھڑا ہو گیا۔ گود میں رکھے ہوئے کاغذ ایک طرف بکھر گئے۔ وہ کون ہے جس نے دھمکی دی ہے؟ کوئی ایک آدمی ہے۔ میں اور شہزاد اسے جہنم کی آگ میں دھکیل سکتے ہیں، اس کی نسل ختم کر دیں گے، اس کے بچوں کو جلا ڈالیں گے، اس کے دوستوں کو بھی سفر آخر پر روانہ کر دیں گے۔ ماسٹر آف سناجو، بہرام تن کر بیٹھ گیا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معاہدے کا پاس کیا جائے۔ اوشان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بیٹھ گیا۔ کیا صرف یہی ایک بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ اگر ہوتا تو میں دوسرا راستہ ہی اختیار کرتا ماسٹر، بہرام کی آواز بھرانے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ سناجو کے ماسٹروں نے معاہدوں کو ہمیشہ مقدس قرار دیا ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ میری درخواست پر ٹائیگر کو ختم کر دو گے، اور اب میں یہ درخواست کر رہا ہوں ماسٹر، اب چلے جاؤ۔ اوشان کا لہجہ انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ بہرام کانپ اٹھا اور فوراً ہی اٹھ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ چوکھٹ پر پہنچ کر وہ پلٹا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ معاہدے کی تکمیل ہمارے خون میں شامل ہے۔ اوشان کا لہجہ کھردرا اور سرد تھا۔ کیا تم میری درخواست پر عمل کرو گے؟ بہرام کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اوشان نے ایک بار پھر سر کو جنبش دی اور پھر سر جھکا لیا۔ بہرام نے قدم دروازے سے باہر رکھا اور پھر بڑی احتیاط سے دروازہ بند کر کے راہداری میں بڑھ گیا۔ احمد، اوشان زیر لب بڑبڑایا۔ کیا شہزاد کسی مشین کا ایسا پرزہ ہے جسے ناکارہ ہونے پر نکال پھینکا جائے؟ اس نے ٹائیگر کو لپکتا جھپٹتا اور گرجتا ہوا شرارہ بنا دیا تھا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ وہ شہزاد کو فن حرب سکھا دے۔ اس نے اسے فن حرب ہی نہیں، فن بقاؤ فنا دونوں سکھا دیے تھے۔ اس نے وہ کام کر ڈالا تھا جو کسی اور کے بس میں نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ مہارت کے زمن میں اس کے اور ٹائیگر کے درمیان محض چند گز کا فاصلہ ہے۔ شہزاد اب خود ماسٹر آف سناجو تھا اور اوشان کی موت کے بعد اسی کو سناجو کی سربراہی سنبھالنی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوگان زندہ رہے اور شہزاد مر جائے؟ اوشان کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ قبا کے اندر سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ تبھی اسے قدیم پیش گوئی یاد آ گئی۔ سناجو کا ماسٹر ایک ایسا شخص بنے گا جو غیر ملکی ہوگا، جو مر چکا ہوگا مگر مر کر واپس آئے گا، تو تمام ماسٹروں سے عظیم ہوگا۔
جو تباہی کا دیوتا ہوگا۔ اوشان ٹہلتا رہا۔ پیش گوئی کی موجودگی میں بہرام نے اسے کہا تھا کہ وہ عظیم ترین ماسٹر کو قتل کر دے، اور وہ بھی چند لاکھ احمقوں اور خبیثوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن سوال معاہدے کے تقدس کا تھا۔ معاہدے کی تکمیل کے اصول پر ہی سناجو کی عمارت کھڑی ہوئی تھی۔ ماسٹر کا دیا ہوا قول ناقابل تردید ہوتا تھا۔ مرنے والے ماسٹروں کے وعدے آنے والوں نے پورے کیے تھے۔ کیا میں 1000 سالہ تاریخ کا وہ پہلا ماسٹر بن سکتا ہوں جو وعدہ خلافی کرے گا؟ اوشان بیٹھ گیا، اس کا سر جھک گیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کن پٹیوں پر پہنچ گئیں۔ وقت گزرتا رہا، کمرے میں تاریکی اور پھر گپ اندھیرا چھا گیا، لیکن اوشان اسی طرح بیٹھا رہا۔ کمرے میں صرف سانس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اوشان زور زور سے سانس لے رہا تھا، مگر اس ہوٹل میں کمرہ لینے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ روبی جلائی ہوئی تھی، اس لیے کہ مجھے ایک ٹیلی فون کال کا انتظار ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ویسے اگر تم میرے ساتھ نہ رہنا چاہو تو پہلی پرواز سے واپس چلی جاؤ، بھلا مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ ٹائیگر کے ان جملوں اور لہجے سے مشتعل ہو کر روبی نے اس کے ساتھ ہی ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر ٹائیگر اس سے رکنے پر اصرار کرتا تو وہ واقعی نہیں رکتی۔ تمہیں کس کے فون کا انتظار ہے؟ روبی نے کمرے میں گھس کر ناک سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ اسے امونیا کی بو آ رہی تھی۔ تمہارے انکل کے فون کا، ٹائیگر نے بیڈ پر لیٹ کر ٹانگیں پسار کر جواب دیا۔ وہی بتائے گا کہ شفاعت اس وقت کہاں مل سکتا ہے۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو اسے خود تلاش کرتی۔ ان کی انگلی پکڑ کر چلنا کب چھوڑو گے؟ روبی نے تلخ لہجے میں کہا۔ تب پھر جاؤ، اسے تلاش کرو، مل جائے تو مجھے فون کر دینا۔ ٹائیگر کا لہجہ شوخ تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بغیر تم کوئی احمقانہ حرکت کرو گے اور خود کو نقصان پہنچا لو گے۔ روبی تڑک کر بولی۔ مجھے نقصان پہنچنے سے تمہیں کیا نقصان ہوگا؟ ٹائیگر منہ بنا کر بولا۔ بکواس مت کرو۔ روبی اس بار چلائی تھی، لہٰذا ٹائیگر نے اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں کانوں پر رکھ لی تھی تاکہ چیخ کسی تیز دار چاقو کی طرح اس کی سماعت کو نہ کاٹ ڈالے۔ سنو سنو، ٹائیگر نے گھبرا کر کہا، جو چاہو کرو مگر چیخو نہیں۔ آتش فشاں کے قریب کے علاقے میں جس کا نام آسام نگر تھا، 50 فٹ کی بلندی پر شفاعت موجود تھا۔ اس نے یہ عمارت اور اس کے آس پاس 50 ایکڑ اراضی 3 سال قبل خریدی تھی۔ یہاں اس نے جو رہائشی عمارت بنائی تھی وہ دراصل ایک پہاڑ کو کھوکھلا کر کے بنی تھی۔ عمارت اور بیرونی دنیا کے درمیان 15 فٹ موٹی پہاڑی دیوار حائل تھی۔ یہیں اس نے لیبارٹری قائم کر لی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی قسم کے ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جیسے کمپیوٹر اس کی ہر اقامت گاہ میں موجود ہوتے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب جب وہ ڈاکٹر بہرام کو دوبارہ فون کرے گا تو اسے کیا جواب ملے گا۔ ڈاکٹر بہرام کو پہلا فون کرنے کے بعد اس نے برتی ملٹری کمپیوٹرز میں ٹائپنگ شروع کر دی تھی۔ سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کا بہترین استعمال کر کے اس نے برتی نظام کا جائزہ لیا تھا اور ساحل میں موجود غیر ملکی افواج کی بالکل درست تعداد کا اندازہ لگا کر خود ہی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ پھر اس نے فردوس کے برتی سفارت خانے میں برتی جاسوسوں کی فائل تک رسائی حاصل کی اور کمپیوٹر کے اسکرین پر درجنوں نام ابھرنے لگے۔ وہ اتنے بہت سے نام دیکھ کر اکتا گیا اور سوچنے لگا کہ برتی سفارت خانے میں ایسا کون ہے جو جاسوسی نہیں کرتا۔ اس نے کمپیوٹر کا بٹن دبایا تو اسکرین پر روشن ہونے والے تمام نام بجھ گئے۔ پھر صرف 3 نام روشن ہوئے، سفیر، اس کا ڈرائیور اور باورچی۔ ماں نے اس کے ذہن میں روبی کا نام گونجا۔ اس نے روبی کا نام، تازہ ترین پیشہ، کمپنی کا نام اور عہدہ کمپیوٹر میں فیڈ کر کے اس کا تعلق معلوم کرنا چاہا۔ اسے صرف ایک جواب ملا، سیکرٹ ایجنٹ۔ کس کی؟ یہ سوال از خود ہی فیڈ ہوا تھا۔ ایجنسی نامعلوم۔ شفاعت حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بظاہر بولی بالی نظر آنے والی یہ لڑکی سیکرٹ ایجنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کسی ایسی ایجنسی کی جس کا ریکارڈ کمپیوٹر کے پاس بھی نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ شہزاد کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اسی وقت مارسیا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ اس نے ایک ڈھیلا ڈالا گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس وقت اسے مارسیا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے معنی خیز انداز میں مارسیا کی طرف دیکھا، جس نے جواب میں ایک دلکش مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لسٹ کن لوگوں کی ہے ڈارلنگ؟ مارسیا نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ ٹرے میں صرف بنا ہوا گوشت تھا۔ تمہیں اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوگی، شفاعت نے ہنس کر جواب دیا۔ نہیں، ہر وہ چیز جس میں تم دلچسپی لیتے ہو میرے لیے ازحد دلچسپی کا باعث ہوتی ہے جانم۔ یہ 3 نام ان افراد کے ہیں جو برتی سفارت خانے میں ہوتے ہوئے بھی برتی انٹیلیجنس کے آدمی نہیں۔ صرف 3؟ مارسیا کہکہا لگا کر بولی۔ اس کے سفید دانت سچے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی نظریں دوسرے اسکرین پر مرتکز تھیں جس پر صرف روبی کا نام روشن تھا۔ کیا یہ اسی عورت کا نام ہے جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ ہاں، شفاعت نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک بڑھنے لگی تھی۔ کیا یہ بہت خطرناک عورت ہے شفاعت ڈارلنگ؟ ہاں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ اب میں ان تمام لوگوں سے نجات حاصل کر لوں گا اور ہم بھی دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، کیوں شفاعت؟ مارسیا کی آنکھیں غیر انسانی انداز میں چمکنے لگی۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، شفاعت نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر طمانینت بری مسکراہٹ تھی۔ تم بہت شاندار آدمی ہو شفاعت۔ ہاں شاید، مگر اب زندگی میں کوئی کشش باقی نہیں رہی۔
میں تمام کھیل کھیل چکا ہوں، کوئی بھی مجھے چیلنج دینے کی صلاحیت کا حامل نہیں۔ درست، مارسیا نے ایک ادا سے مسکرا کر اس کی تائید کی۔ تم کہو تو میں تمہارا پسندیدہ لباس پہن لوں؟ اوہ ہاں ضرور۔ سورج ڈھلنے اور ستارے چمکنے کے بعد ہی بہرام کے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں شفات بول رہا ہوں ڈاکٹر بہرام، کیا تم کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہو؟ ہاں، میں تمہارا مطالبہ منظور کرتا ہوں، بہرام نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پسینہ اچانک ہی اس کے تمام مساموں سے پھوٹنے لگا تھا اور پسینہ بہنے کی وجہ سے سرسراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔